نہیں تھا کہ تو مسئلہ ہے اور پوری چوٹیوں کو انہوں نے پہلے سے پکڑا ہوا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی لبڑے مکڑا کاٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے فائرنگ شروع کی تو ان کا حساب میڈیا پہ بھی موجود ہے، لیکن میرے 5 بے گناہ نوجوان وہاں پہ شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوا، حکومت آیا، حکومت کے ساتھ 100% کوپریشن ہم مشران نے کرتے ہوئے وہاں پہ جنگ بندی کی۔ تقریباً یہ جنگ 2 دن تک چلتا رہا۔ تو پھر جب جنگ بندی ہوئی، وہاں کا جو انتظام ذمہ وار ہے ڈی سی صاحب، بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے ایک جرگہ تشکیل کیا جو کہ 12 افراد ہمارے دیگر سنی اقوام کے تھے اور 12 افراد جو تھے وہ اہل تشیع کے تھے۔ یہ جب آئے بحث مباحثہ شروع ہوا، انہوں نے اول امن تیگا رکھا 1 مہینے کا، پھر انہوں نے بات چیت شروع کی۔ تو ان کا پہلا ڈیمانڈ ہم سے تھا کہ آپ لوگوں نے 2 کروڑ روپے بطور مچلگا جمع کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کو ہم نے راضی کر دیا 1 کروڑ پہ، جو کہ ہم نے 1 کروڑ مچلگا جمع کر دیا۔ مخالف پری کے پیچھے جب یہ لوگ گئے تو وہ لوگ تو نہ بات چیت کے لیے تیار ہے، مچلگے تو دور کی بات ہے۔ حکومت کی کمزوری ان سے میں یہاں پہ پیش آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ڈی سی صاحب قابل قدر بریگیڈیئر صاحب، ان کی موجودگی میں ان سے مچلگا نہیں لیا جاتا ہے، نہ لے سکتے ہیں۔ تو اتنے میں تقریباً ایسا سمجھو کہ تقریباً 28 تاریخ کو ہمارا امن ٹکٹ جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا۔ پرسوں یہی لوگ آئے، میرے قوم کے 3 معزز اور انتہائی قابل قدر مشرانوں کو گرفتار کیا، حتیٰ کہ میرا ایک مشر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نماز کا انتظار کر رہا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس وہاں پہ بھیجی، اس کو اٹھایا گیا۔ ہم تو حکومت سے کوئی باغی نہیں ہے، میرے مشرانوں نے یہی کہا کہ ہم تو حکومت سے کوئی باغی نہیں، آگے پون کرتے ہم آتے۔ جب ان کو تحصیل میں لے جایا گیا، جن کا میں نام یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جناب حاجی سید رحمان مینگل، جناب عید نظر فاروقی صاحب ترجمان مینگل قوم، جناب میری بزرگ مشر حاجی عبداللہ خان مینگل، ان تینوں کو ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑا۔ رات کے اندھیرے میں 12 بجے چھپے مارے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ صبح جب میں نے لوگوں سے پوچھا، وہاں ٹربیون اس کا بند آ رہا تھا، جب پوچھا دریافت کیا تو ان کو بنوں کے جیل پہنچایا گیا تھا، جو کہ انتہائی شرمناک فائل ہے۔ حکومت اپنی کمزوری کو ہم پر چھپانے کے لیے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے حکومت کے سامنے جو پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے بھی میں یہ کہتا ہوں، حکومت کو ہم نے پہلے بتا دیا جب ہم 1 کروڑ کا مچلگا دے رہے تھے، مال کاغذات میں کل بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہوں۔ جرگے کے سامنے میں نے یہ رکھا ہوا ہے، جرگے کے بھی ہم نے یہ بتایا ہوا ہے، سارا جرگہ گواہ ہیں، ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا ہے
کہ مالک آزاد پر جو بھی فیصلہ آیا ہم بچشم قبول کریں گے، چاہے اس میں ہمارے گیدوں کا گاؤں بھی چلا جائے، چاہے ہمارے اس میں پیرے منگل کا پورے قوم بھی چلے جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری بات، ہماری روایات کے مطابق، پشتو روایات کے مطابق اگر یہ صلح کرنا چاہتے ہیں یا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور تیسری بات یہ، اگر شریعت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، لیکن ہم تو شریعت کے بھی پابند ہیں، اسلام پسند لوگ ہیں، شریعت پر بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان تینوں باتوں، ان تینوں راستوں پر ہم ان کے لیے تیار ہیں، تو پھر کیا جواز بنا کہ میرے مشرانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو بنو جیل بھیجا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پہ ایک مغرور اور ایک طاقتور، ایک ظالم قوم جو کہ نہ آپ کو گرفتاری دے رہے ہیں، جو کہ نہ آپ کو مچکا دے رہے ہیں، نہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پکڑو، ظالم کو پکڑو۔ اسٹیٹ کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے اور مظلوم کی مدد کرے، اسٹیٹ کی یہی ذمہ داری ہے۔ اور ان افسرانوں نے، پریس کانفرنس کے ذریعے میں بولتا ہوں، ان افسران نے جو کوتاہی کی ہے، آج تو میں یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، گزارشات کر رہا ہوں، اپنا رونا رو رہا ہوں، تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، خاص کر میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، جو کہ مدینے کی ریاست کی بات بھی کر رہے ہیں، جو کہ حضرت عمر فاروق کے زیادہ ارشادات بھی بتا رہے ہیں، تو میں عمران خان کو متوجہ کر کے کہتا ہوں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد آپ نے فرمایا تھا کہ دریا کے کنارے میں اگر ایک کتا پیاس کی وجہ سے مر جائے تو اس کے بھی عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب، ہمارے ساتھ اتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، تو یہ قیامت کے دن بھی آپ سے اس کا سوال پوچھا جائے گا۔ جناب جنرل باجوہ صاحب، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ جناب میرے وزیر اعلیٰ صاحب، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ جناب کور کمانڈر صاحب، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں تری منگل میں، میرا تاریخ گواہ ہے، رشین جب افغانستان پر قابض ہوئی تو ان کا ارادہ تھا کہ ہم سمندر میں پہنچے، ہم نے اپنے سینوں پر گولی کھائی، پاک فوج سے پہلے ہم لڑے، پاک فوج کی ضرورت نہیں پڑی، ہم وہاں پہ لڑے اور ان کے ناپاک عزائم کو وہیں پر ہم نے دفن کیا۔ کشمیر میں جتنے بھی لڑائی ہوئے ہیں، میرے قبرستان بنے ہوئے ہیں، میرے وہاں پہ بہت سے لوگ وہاں پہ ان کے مقدرے کا پتہ بھی نہیں چلا، کون سب سے زیادہ میرا مجھے زیادہ محب الوطنی بن سکتا ہے۔ اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ آن دی ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے جو کہ میں اپنے سوشل میڈیا پر اپنا پریس کانفرنس کیا، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ۔ میرے سارے یہ دستاویزات حکومت پاکستان، اداروں، سول حکومت، ان سب کے ساتھ موجود ہیں۔ تو برائے کرم جناب وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے میرے ان 3 بزرگان مشرانوں کو رہا کیا جائے، نمبر 1 یہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں کرلاچی بارڈر کھلا ہوا ہے، جبکہ میرا گیری بارڈر جو ہے یہ ٹرانزٹ تھا، اصل رسوخ کی وجہ سے میرے راستے کو تبدیل کیا ہوا ہے۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے جو حقوق ہے وہ ہمیں دلائے جائے، اور اس کے بعد گیری والا حکام نے ہمارے ساتھ وعدے بھی کیے ہوئے تھے